سلام سامعین، آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول ہے، لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 3۔ اب تک ہم نے دیکھا اور سنا کہ عمران ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ایک جزیرے پہ آیا ہے، ایک آئلینڈ پہ آیا ہے جو کہ لڑکیوں کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ وہاں پہ وہ اب ایکچولی پکنک اسپاٹ بن چکا ہے۔ وہاں پہ اس کی ملاقات 2 لڑکیوں سے ہوتی ہے، یا وہ خود ہی آ کے اسے ٹکرا جاتی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی اس کا پرس چرا لیتی ہے۔ چونکہ ان میں سے ایک کو عمران پہچان گیا تھا، جو اس کا کیس چل رہا تھا، اس کیس میں وہ ان میں سے ایک لڑکی اس کی مدد کر سکتی تھی، اس لیے عمران بھی ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتا ہے اور ان کو لے کے وہ اپنے ساتھ دانش منزل آ جاتا ہے۔ دانش منزل میں اس کی بات چیت ہوتی ہے، جن میں سے ایک لڑکی ناہید کو وہ جانے دیتا ہے، کیونکہ شیلا جو کہ دوسری لڑکی تھی وہ وہاں پہ رکنے پہ راضی تھی اور عمران کو وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ بتاتی ہے عمران کو کہ اگر تم سرکاری سراغ رساں ہو تب تو میں تمہیں کچھ بتاؤں، فائدہ ہے۔ عمران کہتا ہے اگر میں سرکاری سراغ رساں نہیں بھی ہوں تو بھی تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اب وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں بھی کبھی ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن پھر میں برباد ہو گئی۔ میں گورنمنٹ اسکول کے ایک گرلز اسکول میں ٹیچر تھی، غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک آدمی کی وجہ سے مجھے وہاں پہ یہ ملازمت مل گئی تھی۔ اس آدمی کے اتنے احسان تھے اور اس احسان کو اتارنے کے چکر میں گناہوں کے دلدل میں اتر گئی۔ پھر وہ آدمی کچھ دنوں بعد غائب ہو گیا اور پھر کچھ دنوں بعد اس کو ایک بذریعہ ڈاک کچھ تصاویریں موصول ہوئیں۔ وہ تصاویریں ایسی تھی، اس کے ساتھ دھمکی بھی تھی کہ اگر وہ ان کو 50 روپیہ ہفتہ جو کہ ڈاک آئی تھی ان لوگوں کو نہیں ادا کرے گی تو یہ ساری تصاویریں جو کہ اس کی زندگی برباد کر سکتی تھی اسکول میں، ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے گھر پہ بھیج دی جائیں گی۔ شیلا بتاتی ہے کہ ظاہر ہے ایسا وہ کبھی نہیں چاہتی تھی، تو وہ پھر اس غلاظت کے دلدل میں دھستی چلی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں ملازمت بھی ترک کر چکی ہوں اور پوری طرح اسی پیشے میں مکمل طور پہ آ چکی ہوں۔ اب مجھے ہر ہفتہ 500 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ 50 روپے 500 روپے ہم سب کو لگ رہا ہوگا یہ بہت ہی یہ کیا رقم ہے، لیکن ظاہر ہے جس زمانے میں 50 کے دشک میں یہ لکھا گیا ہوگا، یہ اس زمانے میں یہ ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ یہاں پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے ہماری دادی امی کی چھوٹی بہن تھی، جو کہ ظاہر ہے ہماری دادی تھی۔ وہ بڑے اپنے قصے سنایا کرتی تھی، ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ 1 روپے میں یہ مل جاتا تھا، اتنا آٹا، یا چند آنے میں 1.25 سیر دودھ اور کیا گوشت۔ ہم لوگ بڑا ہنستے تھے اور کبھی یہ بھی سوچتے تھے، کہتے بھی تھے کہ ہم لوگ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے۔ لیکن یہ تو ظاہر وہ تو بچپن تھا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے لوگوں کی سیلریز ہوا کرتی تھیں، اور ظاہر ہے اب اسی حساب سے ہے مہنگائی۔ اس زمانے میں جو لوگ غریب تھے ان کے لیے بھی مہنگائی تھی، وہ سب اکنی دکنی بھی ان کے لیے مہنگی چیز تھی۔ خیر یہ ہم لگتا ہے بات کہیں اور لے گئے ہیں، لیکن ذہن میں آئی تو میں نے کہہ دیا۔ آپ کا اس بارے میں ویسے کیا رہا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا اپنی دادی نانی سے، تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب عمران اس سے کہتا ہے تو تمہیں اب کس بات کا ڈر ہے؟ عمران بولتا ہے کہ اگر اب وہ بلیک میلر تمہیں بے نقاب کر بھی دے تو تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تم اب وہاں ملازمت چھوڑ چکی ہو اور تمہارے گھر والے بھی تم سے رابطہ منقطع کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اب کسی بات کا خوف تو نہیں ہے، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کا ایسا لگتا ہے، میں ان کو ابھی بھی مدد کرتی ہوں، وہ مجھ سے رابطہ چھوڑ چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، تب بھی آخر کیوں؟ عمران اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں، جب تمہاری ایسی اب کیا مجبوری ہے؟ تو وہ لڑکی اپنا کرتا اوپر اٹھا کے اپنی پشت عمران کی طرف کر کے اسے دکھاتی ہے۔ اس کی پشت داغدار تھی، لمبے نیلے اور سیاہ رنگ کے نشانات سے بھرپور تھی۔ عمران کی طرف وہ مڑتے ہوئے بولتی ہے، یہ کوڑے کے نشانات ہیں، جب دوسرے ہفتے رقم نہیں پہنچتی نا تو اس وقت تک مجھے پیٹا جاتا ہے جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتی۔ تم انہیں جانتی ہو؟ عمران مستربانہ انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں ایک کو بھی نہیں جانتی، کیسے ممکن ہے؟ ہاں، میں کہیں بھی ہوتی ہوں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہوں، لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری آنکھوں پہ ایک تسمہ چڑھا ہوتا ہے اور مجھے پیٹا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت تک پیٹا جاتا ہے جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتی ہے۔ جب میں واپس ہوش میں آتی ہوں تو اپنے ہی بستر پہ یا جہاں سے بھی مجھے اٹھایا گیا ہوتا ہے وہیں پہ ہوتی ہوں، تو میں نے آج تک کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ عمران تھوڑی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تو تم وہ روپیے جو تم انہیں ہفتہ وار دیتی ہو کیسے ادا کرتی ہو؟ اب پوسٹ باکس نمبر 213 کے پتے پہ منی آرڈر کر دیتی ہوں۔ کیوں مذاق کرتی ہو؟
عمران ہنس کے بولا یہ تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پوسٹ باکس نمبر 213 کس کا ہے۔ اتنی ہمت کون کرے گا؟ 2-3 لڑکیوں نے اس کی کوشش کی تھی لیکن انہیں ملک الموت کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ کسی نہ کسی طرح مار ڈالی گئیں اور اس کی اطلاع شاید سارے شکاروں کو بھی دی گئی تھی۔ ایک خط مجھے بھی ملا تھا اور میں بتاؤں ابھی جو شہر میں چند روز قبل ایک لاش ملی ہے، شاید آپ کو اس کا علم ہو۔ اس کا چہرہ کسی کار یا ٹرک کے پہیے سے کچلا بھی گیا تھا، سینے پہ خنجر کا نشان تھا، سینے پہ خنجر تھا۔ وہ ہمیشہ مقتولوں کے چہرے کو ناقابل شناخت بنا دیتے ہیں۔ اوہ ہو! عمران سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کیا اس قتل کی اطلاع بھی تمہیں ملی تھی؟ ہاں ملی تھی، اور تم ان حالات کے باوجود بھی مجھے یہ سب بتا رہی ہو۔ ہاں میں اب مرنا چاہتی ہوں مسٹر، کتنی بار کہوں؟ میرا چھٹکارا بس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ آج کی دنیا شریف آدمیوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ تم مر ہی جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس کے وہ لوگ دشمن ہوں اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور کیا پتہ اب تک یہ عمارت گھیر لی گئی ہو۔ اس عمارت میں یہ ناممکن ہے، یہ عمارت میرے قبضے میں ہے، مگر تم تنہا ہو، چھوڑو بھی۔ اور انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم یہاں ہو؟ کیا وہ ہر لڑکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ ناہید جس کو تم نے ابھی جانے دیا وہ انہیں ضرور اطلاع دے گی، اور مجھے یقین ہے، اور کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ بتاؤں گی۔ وہ کیوں اطلاع دے گی؟ وہ بھی تو اس پیشے سے بیزار معلوم ہوگی، لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر اس کی دی ہوئی اطلاعات ان لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہوئیں تو 4 ہفتوں کی رقم معاف کر دی جائے گی، یعنی ناہید کو 2000 روپے نہیں دینے پڑیں گے 4 ہفتوں تک، خواہ وہ اپنے لیے کمائے یا پھر آرام کرتی رہے۔ تب تو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے جانے کیوں دیا؟ عمران تیز لہجے میں بولا۔ میں کتنی بار کہوں کہ میں مر جانا چاہتی ہوں، لیکن میں تمہیں بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اچانک اس کمرے میں سرخ اور نیلی روشنی کے جھماکے ہوئے، 2 نیلے اور سرخ بلب جلدی جلدی جل اور بجھ رہے تھے۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عمران نے شیلا کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی مکان کے کسی کمرے میں بیٹھی ہو۔ تم مطمئن رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمران نے کہا، خصوصاً اس کمرے میں۔ تم اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ شیلا لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ تم مجھے مرنے سے نہیں روک سکتے ہو، میں خود ہی مرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہارے مرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم مجھے ان لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہو۔ ویسے تمہاری زندگی ملک و قوم کو ضرور فائدہ پہنچائے گی، مجھے ملک و قوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اسی ملک و قوم میں میرا جسم بکتا رہا ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کے خاموش ہو گیا، پھر بولا، تم یہ رات تو اسی کمرے میں گزارو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ دوسری بات تھی، اب بات کہیں اور جا پڑی ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ میں تم سے کم از کم 2 ہفتوں کی رقم تو ضرور ایٹھ لوں گی۔ میں تمہیں 4 ہفتوں کی رقم دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے کہنے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جھنجلا گئی، پھر تھوڑی دیر بعد نرم لہجے میں بولی، کیا تم مجھے یہاں شراب مہیا کر سکتے ہو؟ دیکھو یہاں شراب کا نام لینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ خچر ہی معلوم ہوتے ہو بھائی، کوئی سمجھدار آدمی شراب کے متعلق اتنی سخت بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر تم میرے لیے شراب مہیا کر سکو تو میں رات یہاں گزاروں گی۔ شراب اس عمارت میں ممنوع ہے، میں کہہ رہا ہوں، تب تو پھر تم مجھے یہاں روک نہیں سکتے۔ اچھا تو چلی جاؤ۔ عمران ہاتھ پھیلا کر بولا، ان خودکار دروازوں پہ تمہیں بڑا گھمنڈ ہے؟ شیلا ہنسنے لگی، مگر یہ ہنسی بڑی کھوکھلی سی تھی۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک بار وہ دروازے کے قریب گیا اور پھر اسے کھول کے باہر نکل آیا، دروازے کو بند کر دیا۔ اس نے گھوم کر پوری عمارت کا جائزہ لیا، پھر بیرونی برآمدے میں نکل آیا۔ کمپاؤنڈ سنسان پڑا تھا، جھینگروں کی جھائیں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ وہاں رہا اور پھر پچھلے حصے کی طرف آیا، وہاں بھی ذرا دیر ٹھہرا، پھر مین گیٹ پہ آیا۔ اسے کہیں بھی کوئی آدمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ بری طرح سے چونک گیا، کیونکہ شیلا وہاں نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نکل کے تیر کی طرح کمپاؤنڈ کے پھاٹک پہ آیا، مگر وہاں تو اب قدموں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ سامنے والی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سن تو رہے ہیں،
لیکن پتہ نہیں کیوں چینل کو سبسکرائب کرنے میں اتنی کاہلی، کیوں آپ اتنی کنجوسی دکھا رہے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے نا۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور اگر آپ آلریڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔